پیارے دوستو، آج کے اس ویڈیو میں ہم آپ کو ایک ایسا دردناک واقعہ بتائیں گے جسے سن کر آپ کی آنکھوں سے آنسو نکل آئیں گے۔ دوستو، یہ واقعہ ایک نیک عورت کا ہے۔ بنی اسرائیل کا ایک شخص سفر میں جانے سے پہلے اپنے بھائی سے وعدہ لیا کہ تم میری بیوی کی خدمت اور دیکھ بھال کرو گے۔ اس نے بھی اقرار کر لیا اور یقین کرتے ہوئے کہا، بھائی جان، آپ بے فکر ہو کر سفر پر جائیے، آپ کو کسی قسم کی کوئی شکایت نہ ملے گی، میں ہر طرح سے آپ کی بیوی کا خیال رکھوں گا۔ پھر وہ شخص بے فکر ہو کر سفر کے لیے روانہ ہو گیا۔ اس نے اپنی بھابھی کے ساتھ رہنا شروع کر دیا، لیکن عورت کے حسن جمال نے اس کی آنکھوں پر غفلت کا پردہ ڈال دیا۔ وہ آدمی اپنی ہی بھابھی پر عاشق ہو گیا اور اپنے بھائی سے کیے ہوئے وعدے کو توڑ کر اس کی بیوی کو اپنے ارادے سے آگاہ کرتے ہوئے گناہ کی دعوت دی۔ وہ عورت پاک دامن اور نیک تھی، اس نے انکار کر دیا، لیکن جب دیور اپنی کوشش میں ناکام ہونے لگا تو دھمکی دیتے ہوئے کہا، اگر تم میری بات نہ مانی تو میں تمہیں ہلاک کر دوں گا۔ عورت نے کہا، اللہ کی قسم، میں تمہاری گناہ کی دعوت کبھی قبول نہ کروں گی، تم جو چاہے میرے ساتھ کر لو۔ پاک باز عورت کے ایمان افروز اور ضرورت مندانہ انداز کو دیکھ کر وہ شخص خاموش ہو گیا۔ لیکن جب اس کا بھائی سفر سے واپس آیا تو وہ اپنے بھائی سے کہنے لگا، میرے بھائی، جانتے ہو تمہاری بیوی نے تمہارے جانے کے بعد کیا کیا ہے؟ سنو، وہ مجھے بدکاری کی دعوت دیا کرتی تھی۔ توبہ توبہ، وہ تو بڑی بد چلن ہے، اس نے تمہارے جانے کے بعد جانے کیا 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 ہے۔ بھائی کی یہ باتیں سن کر اسے بہت غصہ آیا۔ اس نے کہا، جانتے ہو تم کیا کہہ رہے ہو؟ پھر اس کے بھائی نے کہا، بھائی جان، اللہ کی قسم، میں بالکل سچ کہہ رہا ہوں، میں نے حقیقت آپ کو بتا دی ہے، اب تمہاری مرضی۔ بھائی کی یہ باتیں سن کر اس کے دل میں یہ بات چپ گئی کہ واقعی میری بیوی نے خیانت کی ہے۔ غصے کی وجہ سے اس نے اپنی بیوی کے ساتھ بات چیت کرنا بالکل بند کر دیا۔ آخرکار ایک رات موقع پا کر اپنی پاک صاف بیوی کو تلوار سے لگاتار وار کر کے کافی زخمی کر دیا، اور جب یقین ہو گیا کہ یہ عورت مر چکی ہے تو وہاں سے بھاگ گیا۔ اللہ کی قدرت دیکھیے دوستو، شدید زخمی ہونے کے باوجود نیک خاتون ابھی بھی زندہ تھی۔ وہ گرتی پڑتی اللہ کی عبادت خانے کے قریب پہنچی۔ اس کی درد بھری آہٹ سن کر ایک راہب نے اپنے غلام کو بلوایا۔ دونوں اسے اٹھا کر عبادت خانے لے آئے اور وہ اجنبی بڑی توجہ سے اس کا علاج کرتا رہا، جس کی وجہ سے وہ عورت بہت جلد صحت مند ہو گئی۔ اس راہب کی بیوی کی موت ہو چکی تھی، اس کا ایک چھوٹا سا بچہ تھا۔ راہب نے عورت سے کہا، اگر تم ٹھیک ہو گئی ہو اور جانا چاہو تو خوشی سے چلی جاؤ، اور اگر یہاں رہنا چاہو تو تمہاری اپنی مرضی ہے۔ عورت نے کہا، میں یہیں رہ کر آپ کی خدمت میں زندگی گزارنا چاہتی ہوں۔ راہب نے اپنا بچہ اس کے حوالے کر دیا۔ نیک پارسا خاتون بڑے دل سے اس کی پرورش کرنے لگی۔ راہب کا یہ غلام عورت کے حسن جمال کو دیکھ کر بدنیت ہو گیا اور موقع کی تلاش میں رہنے لگا۔ ایک دن اس نے اپنی گندی خواہش کا اظہار کرتے ہوئے اس پاک باز اور نیک عورت کو بدکاری کی طرف بلایا اور کہا، یا تو میری بات مان لے اور میری خواہش پوری کر دے، ورنہ میں تجھے ہلاک کر دوں گا۔ اللہ سے ڈرنے والی عورت نے کہا، میں ہرگز تیری بات نہیں مانوں گی، تجھے جو کرنا ہے میرے ساتھ کر لے، اگر مجھے قتل کرنا ہے بے شک مجھے قتل کر ڈال۔ وہ بدبخت غلام اپنی ناکامی پر ماتم کرتا ہوا دل میں بوجھ لیے وہاں سے چلا گیا۔ لیکن رات کی سیاہی نے جب ہر چیز کو ڈھانک لیا تو وہ غلام عورت کے پاس آیا۔ بچہ اس کی گود میں رو رہا تھا، وہ اسے بہلا رہی تھی۔ ظالم پرست غلام نے تیز چھری سے بچے کا گلا دھڑ سے الگ کر دیا۔ چند لمحوں میں اس نے تڑپ تڑپ کر جان دے دی۔ غلام دوڑ کر اس راہب کے پاس گیا اور کہا، حضور، کیا آپ جانتے ہیں کہ اس مہمان عورت نے کیا کارنامہ کیا ہے؟ کیا آپ کو معلوم ہے
اس نے آپ کے ننھے منھے بچے کے ساتھ کیا سلوک کیا ہے؟ آپ نے اس کے ساتھ احسان کیا، لیکن اس نے آپ کے بچے کے ساتھ بہت برا سلوک کیا ہے۔ کیسی ظالم عورت ہے۔ راہب غلام کی باتیں سن کر بہت غصہ ہوا اور پریشان ہو کر بولا، تیرا ستیہ ناش ہو، تو مجھے بتا تو صحیح اس نے میرے بچے کے ساتھ کیا کیا ہے۔ تو اس نے کہا، حضور اس نے آپ کے اکلوتے بچے کو ذبح کر ڈالا ہے۔ اگر یقین نہیں آتا تو چل کر خود اپنی آنکھوں سے دیکھ لیجئے۔ جب راہب دوڑتا ہوا وہاں پہنچا تو دیکھا کہ واقعی بچے کا گلا کٹا ہوا ہے اور اس کا جسم خون سے لت پت ہے۔ راہب نے عورت سے پوچھا، میرے بچے کو کیا ہوا ہے؟ عورت نے کہا، میں نے اس کے ساتھ کچھ نہیں کیا ہے، بلکہ آپ کے غلام نے مجھے گناہ کی دعوت دی، اور جب میں نے انکار کیا تو اس غلام نے بچے کو ہی قتل کر دیا۔ میں اس معاملے میں بالکل بے قصور ہوں۔ راہب نے کہا، اللہ کی بندی، تو نے اپنے معاملے میں مجھے شک میں ڈال دیا ہے۔ اب میں نہیں چاہتا کہ تو میرے ساتھ رہے، یہ 50 اشرفی لے اور جہاں تیرا جی چاہے چلی جا، یہ اشرفی برے وقت میں تیرے کام آئے گی۔ عورت نے 50 اشرفی لی اور اللہ کی رحمت سے امید لگاتے ہوئے ایک نامعلوم منزل کی طرف چل دی۔ ایک بستی کے قریب گزری تو دیکھا کہ مجمع لگا ہوا ہے اور ایک شخص کو پھانسی دی جا رہی ہے۔ بستی کا سردار بھی وہیں موجود تھا۔ عورت سردار کے پاس گئی اور کہا، کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ تم مجھ سے 50 اشرفی لے لو اور اس شخص کو آزاد کر دو؟ سردار نے کہا، لاؤ رقم میرے حوالے کر دو۔ عورت نے 50 اشرفی اس کو دے دی تو سردار نے قیدی کو رہا کر دیا۔ وہ قیدی اس پاک باز عورت کے پاس آیا اور کہا، میری جان بچا کر تو نے جو احسان کیا ہے، آج تک کسی نے مجھ پر ایسا احسان نہیں کیا ہے۔ اب میں تیری خدمت کرتا رہوں گا یہاں تک کہ مجھے موت آ جائے۔ چنانچہ وہ شخص اس عورت کو لے کر ساحل سمندر پر پہنچا۔ کشتی چلنے کو ہی تھی، دونوں کشتی میں سوار ہو گئے۔ عورت کا حسن جمال دیکھ کر سارے مسافر حیران رہ گئے۔ وہ عورتوں والے حصے میں جا کر بیٹھ گئی۔ لوگوں نے قیدی سے کہا، یہ حسین جمیل عورت کون ہے؟ اس بدبخت نے کہا، یہ میری لونڈی ہے۔ کشتی میں موجود ایک شخص نے جو اس عورت کے حسن جمال میں گرفتار ہو چکا تھا، اس نے کہا، کیا تم اپنی لونڈی مجھے بیچنا چاہو گے؟ تو اس نے کہا، میں اسے بیچنا نہیں چاہتا کیونکہ یہ مجھ سے بہت زیادہ محبت کرتی ہے۔ جب اسے معلوم ہوگا کہ میں نے اسے بیچ دیا ہے، اسے میری طرف سے بہت تکلیف ہوگی۔ میں نے اس سے وعدہ لیا ہے کہ میں اسے کبھی نہیں بیچوں گا۔ مسافر نے کہا، تم مجھ سے منہ مانگی قیمت لے لے اور خاموشی سے یہاں سے چلا جا۔ تجھے کیا ضرورت ہے کہ تو اسے بتائے؟ لالچی اور احسان فراموش دھوکے باز قیدی نے ذرا سے مال کے لالچ میں آ کر مسافر سے بہت سارا مال لیا اور کشتی سے اتر گیا۔ مسافر نے اسے خرید فروخت پر تمام مسافروں کو گواہ بنا لیا۔ وہ نیک عورت کیونکہ عورتوں والے حصے میں بیٹھی تھی، اس لیے اس معاملے سے بالکل بے خبر رہی۔ جب مسافر کو یقین ہو گیا کہ اس کا مالک جا چکا ہے، اب واپس نہیں آ سکتا، وہ عورت کے پاس گیا اور کہا، آج سے تم میری ملکیت میں ہو، میں نے تمہیں خرید لیا ہے۔ عورت نے کہا، خدا کا خوف کرو، تم نے مجھے کیسے خرید لیا جبکہ میں آزاد ہوں اور آزاد کو خریدا نہیں جا سکتا اور کسی کی ملکیت میں نہیں ہوں؟ مسافر نے کہا، اب نہ تو تم اپنے مالک کے پاس جا سکتی ہو اور نہ ہی وہ پیسے واپس کر سکتی ہو جو تیرے مالک نے مجھ سے لیے ہیں۔ میں نے تیرے مالک کو بہت ساری اشرفی دے کر تجھے خریدا ہے اور تمام مسافر اس بات پر گواہ ہیں۔ اگر یقین نہیں آتا تو ان سے پوچھ لے۔ سب مسافروں نے کہا، اللہ کی بندی، اس نے واقعی تجھے خرید لیا ہے، ہم سب اس پر گواہ ہیں۔ نیک پاک باز اور ضرورت مند عورت نے کہا، تمہارا ستیہ ناش ہو، اللہ سے ڈرو، خدا کی قسم میں آزاد ہوں، آج تک کبھی کوئی میرا مالک نہیں بنا، میں کسی کی لونڈی نہیں ہوں، تم سب اس معاملے میں اللہ سے ڈر جاؤ۔ لوگوں نے اس مسافر سے کہا کہ یہ عورت اس طرح نہیں مانے گی، اس کے ساتھ جو سلوک کرنا ہے کر ڈال، خود ہی مان جائے گی۔ یہ سن کر مسافر اس کی طرف بڑھا۔ جب اس مظلوم کو اپنی عزت کا خطرہ محسوس ہوا
تو اس نے کشتی والوں کے لیے اللہ سے بددعا کر دی اور فوراً کشتی ان سب کو لے کر ڈوب گئی۔ سب کے سب غرق ہو گئے۔ کشتی کے تختے پر عورت کے سوا کوئی زندہ نہ بچا۔ وہ عید کا دن تھا۔ وہاں کا بادشاہ ساحل سمندر پر آیا ہوا تھا۔ تمام لوگ خوشیاں منا رہے تھے۔ جب بادشاہ نے کشتی کو ڈوبتے ہوئے دیکھا تو فوراً اپنے غلاموں کو حکم دیا کہ جلدی سے کشتی والوں کی مدد کو پہنچو۔ سپاہی جب وہاں پہنچے تو اس عورت کے علاوہ کوئی زندہ نہ تھا۔ وہ اسے لے کر بادشاہ کے پاس آ گئے۔ بادشاہ نے حقیقت حال دریافت کرتے ہوئے نکاح کا پیغام دیا، لیکن اس عورت نے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ میرا قصہ بڑا عجیب اور غریب ہے، میرے لیے نکاح کرنا جائز نہیں ہے۔ بادشاہ نے جب یہ سنا تو اس کے لیے الگ سے ایک مکان بنوا دیا اور وہ اس میں رہنے لگی۔ رات دن گزرتے رہے، وقت کی گاڑی تیزی سے چلتی رہی۔ بادشاہ کو جب بھی کوئی اہم معاملہ پیش آتا تو اس پاک باز عورت سے مشورہ کرتا۔ اللہ نے اس کے مشورے میں ایسی برکت دی کہ ان پر عمل کر کے بادشاہ کو ہمیشہ کامیابی ہوتی۔ اس بادشاہ کے نزدیک یہ پاک باز عورت بہت مشہور ہو گئی۔ وہ اسے بہت برکتی سمجھنے لگا، اور جب بادشاہ کی موت کا وقت قریب آیا اس نے اپنے تمام وزیروں اور ریاست کے لوگوں کو جمع کر کے کہا، لوگوں تم نے مجھے کیسا پایا؟ سب نے ایک زبان ہو کر جواب دیا، اللہ کی قسم اللہ آپ کو اچھی جزا عطا فرمائے، آپ ہمارے لیے باپ کی طرح ہیں۔ بادشاہ نے کہا، اے لوگوں توجہ سے میری بات سنو، تم نے محسوس کیا ہوگا کہ ہماری نیک سیرت مہمان خاتون، ان کے مشورے کی بدولت ہمارے ملک کا نظام بہت بدل گیا ہے، بہت بہتر ہو گیا ہے۔ میں نے اسے اپنے ہر معاملے میں برکتی پایا ہے۔ تمہارے لیے ایک بہت اچھی تدبیر کرنا چاہتا ہوں۔ لوگوں نے طنز بھرے انداز میں کہا، عالی جناب آپ حکم فرمائیے، آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ تو اس بادشاہ نے کہا، میں چاہتا ہوں کہ اپنے بعد اس نیک سیرت خاتون کو تم پر ملکہ مقرر کر دوں۔ اس بادشاہ کے حکم پر لبیک کہتے ہوئے سب نے یہ کہہ ڈالا، جناب جیسا آپ چاہتے ہیں انشاءاللہ ویسا ہی ہوگا۔ بادشاہ نے اس نیک عورت کو پورے ملک کی سلطنت عطا کر دی اور اس کی وفات ہو گئی۔ ادھر اس عورت نے ملکہ بنتے ہی یہ اعلان کر دیا کہ پورے ملک کے لوگ باہر جمع ہو جائیں۔ حکم شاہی ملتے ہی کئی ملک کے لوگ نئے بادشاہ کی بیعت کے لیے جمع ہو گئے۔ بیعت کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ جب اس کا شوہر اور دیور آئے تو حکم دیا ان دونوں کو الگ الگ کھڑا کر دو۔ پھر وہ شخص آیا جسے پھانسی دی جا رہی تھی۔ ملکہ نے حکم دیا اسے بھی دونوں کے ساتھ کھڑا کر دو۔ پھر نیک سیرت راہب اور اس کا بدبخت غلام آیا، انہیں بھی لوگوں سے الگ کر دیا گیا۔ جب تمام لوگ بیعت کر چکے تو ملکہ نے ان 4 لوگوں کو اپنے پاس بلوایا اور اپنے شوہر سے کہا، کیا تم مجھے پہچانتے ہو؟ لیکن وہ شوہر اس عورت کو نہیں پہچان سکا کہ وہ اس کی بیوی ہے۔ اس نے کہا، اللہ کی قسم آپ ہماری ملکہ ہیں۔ لیکن عورت نے جواب دیا، میں تمہاری بیوی ہوں اور آج تک پاک دامن ہوں۔ سنو تمہارے بھائی نے میرے ساتھ کیا برا سلوک کیا تھا۔ یہ کہہ کر سارا واقعہ اسے بتایا اور کہا، اللہ خوب جانتا ہے کہ تم سے جدا ہونے سے لے کر آج تک مجھے کسی مرد نے نہیں چھوا، آج بھی پاک دامن اور محفوظ ہوں۔ پھر اس نے اپنے دیور کو بلا کر پھانسی کا حکم دے دیا۔ پھر راہب سے کہا، اگر آپ کی کوئی ضرورت ہو تو بتائیے، میں وہی عورت ہوں جو آپ کے پاس زخمی حالت میں آئی تھی۔ آپ کے بیٹے کو آپ کے اس ظالم غلام نے ذبح کیا تھا۔ پھر غلام کو بلوا کر اسے بھی قتل کروا دیا گیا۔ اب اس آدمی کی باری تھی جسے پھانسی دی جا رہی تھی اور جس نے اس کو بیچا تھا۔ جب وہ آیا تو اسے بھی قتل کر دیا گیا اور اس کی لاش چوراہے پر لٹکا دی گئی، اور یوں وہ اپنے انجام کو پہنچ گئے۔ تو پیارے دوستو، اس عورت نے اس طرح اپنی عزت کی حفاظت کی اور اپنے پہلے والے شوہر کے ساتھ رہنے لگی۔ پیارے دوستو، اس کہانی سے ہمیں یہ سیکھ ملتی ہے کہ سچائی کی ہمیشہ جیت ہوتی ہے۔ آج نہیں تو کل حق پر رہنے والے کی جیت ضرور ہوگی۔ ہمیں ہمیشہ حق کے راستے پر چلنا چاہیے۔ دوستو، ویسے تو یہ کہانی کالپنک ہے، پھر بھی آپ کو اسٹوری کیسی لگی کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں،
और चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी का बटन ज़रूर दबाएं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।